बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब हम लाहौर का तीसरी दफ़ा चक्कर लगा रहे हैं और सिचुएशन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि कुछ स्टेशंस पे रुकने के बाद हमने पूरे मुल्क से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जितने सर्वेज आ रहे थे पाकिस्तान में और जो क्लेम किया जा रहा था कि बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे निकलेंगे पाकिस्तान में और वोट करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को, वो सर्वेज भी गलत साबित हुए। लोग उससे भी बड़ी तादाद में बाहर आए। यानी लोगों का बाहर आना और जिस तरीके से लोग बाहर आए हैं, जैसे लोग खुद अपनी मर्जी के तहत अपनी मदद आपके तहत पहुंचे हैं बगैर वैगनों के, बगैर सहूलतों के, और जैसे लोग अपनी पर्चियां बनवा के जा जाके वोट डाल रहे हैं, ये पाकिस्तान में पहले नहीं देखा गया। जो पोलिंग का अमला है, मेरी लोगों से बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि हमने तो अपनी कई दफा हमने इलेक्शन के अंदर जो है वो खिदमात सर अंजाम दिए। जो सरकारी अमला है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर वगैरह, वो ये बता रहे हैं कि हमने बहुत दफा ये काम किया है। एक साहब ये कह रहे थे कि मैं 90s से ये काम कर रहा हूं, लेकिन मैंने इतनी बड़ी तादाद में कभी भी वोटर्स बाहर आते हुए न सुने तो न देखे। ऐसा कभी नहीं हुआ। 70s के बाद इतने बड़े पैमाने पर कभी वोट नहीं पड़ा, बल्कि ये उसका रिकॉर्ड टूटने जा रहा है पाकिस्तान में। जिस तरह पाकिस्तान के लोग डेमोक्रेसी पे बिलीव कर रहे हैं ना, जिस तरह पाकिस्तान के लोग वोट डालने के लिए बाहर आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि इस मुल्क के लोगों ने हार नहीं मानी। वो आज भी डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, वो आज भी इस सिस्टम के अंदर रहकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और वो यानी ये चीज ये बता रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके बारे में ये एक तासुर फैलाने की कोशिश की जाती है कि ये जमहूरी पार्टी नहीं है, ये कोई लड़ाई झगड़ा करने वाली पार्टी है, या इनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए जाते हैं, इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जाते हैं, या ये इदारों को नहीं मानते, या ये आइन को नहीं मानते, इस तरह की बातें की जाती हैं। तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि बड़े पैमाने पर लोगों ने निकलकर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, जो आजाद हैसियत पे खड़े हुए हैं, उनको सपोर्ट किया, उनको वोट किया। अच्छा, ये मैं कैसे कह रहा हूं कि उनको सपोर्ट और वोट किया, क्योंकि हर पोलिंग स्टेशन के बाहर लोग अब खुलकर बताना शुरू हो गए हैं कि जनाब हम सपोर्ट और वोट किसको कर रहे हैं। लोग बता रहे हैं एक दूसरे को। और जो हमारी असेसमेंट है लाहौर के अंदर, जो हमने खुद विटनेस किया कि 70-80% लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को वोट करने के लिए आते हैं। ये बड़ी खुशाइंद बात है तहरीक इंसाफ के लिए कि उनका जो सॉफ्ट इमेज है वो अब दुनिया के सामने जाएगा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग उनको वोट करना चाहते हैं। और जो बैन अवी मुबसरीन है वो भी देख रहे हैं, आलमी मीडिया पाकिस्तान में फिर रहा है वो भी देख रहा है, हम ये सारी चीजें खुद विटनेस कर रहे हैं। अब अनफॉर्चुनेटली इन चीजों को हम जल्दी रिपोर्ट इसलिए नहीं कर पा रहे कि ये जिस डिवाइस से मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ इसको रिकॉर्ड गाड़ी चलाते हुए, तो जब मैं पहुंचूंगा किसी ऐसे स्टेशन पे जहां पे मुझे दूसरा वाला इंटरनेट अवेलेबल होगा, तो वहां से फिर हम इसको अपलोड कर सकेंगे। उसके बगैर कर नहीं पाएंगे। रस्ते में काम नहीं कर पा रहे, किसी ऐसी जगह पे जहां से रिपोर्ट करना है वहां से काम नहीं कर पा रहे। तो जो रिपोर्टें हमने इकट्ठी की पूरे पाकिस्तान से, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और मुमकिन नताइज इसके क्या हो सकते हैं और क्या होने चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जितने लोग ये कह रहे थे कि वोटर नहीं निकलेगा, वोटर मायूस हो गया, वोटर घर बैठ जाएगा, ये लोग बिक जाएंगे, इनको वोट डालने का क्या फायदा, इमरान खान तो जीरो हो गया, उसके ऊपर तो क्रॉस लग गया, ये जो सारी चीजें मायूस करने के लिए वोटर को कही जा रही थी, इन्होंने काम नहीं किया। तमाम हथकंडे नाकाम हो गए और वोटर बाहर निकल आया। अच्छा, वोटर ने अपना काम दिखा दिया। मैंने आपको थोड़े दिन पहले कहा था कि पंजाबी जो है ना, जो पंजाब के हमारे दोस्त हैं, ये मौका देखकर चौका मारेंगे। खैबर पख्तूनख्वा को आप सारा साल उनके वर्कर्स को आप खड़ा रखें, लड़ाते रहे, वो लड़ते रहेंगे। पंजाब का वर्कर आपका मौका देखेगा, फिर चौका मारेगा। और आज उनका मौका था और उन्होंने बाहर निकलकर बताया कि कैसे बाहर निकलते हैं और कैसे वोट करते हैं, फैमिलीज कैसे निकल रही हैं। जो बहुत मजबूत उम्मीदवार मैंने देखे, उनमें लाहौर में सलमान अकरम राजा ने बड़ा कमाल तरीके से, मुझे ऐसा लगता है कि उनका तो फैसला हो चुका है। जिन सीटों का लगता है फैसला हो चुका है वो मैं आपको बता देता हूं। जुल्फिकार खोसा साहब, सॉरी, ये जो लतीफ खोसा साहब जो हैं, इनके हल्के में जितना वोट पड़ गया है और जो रिपोर्टें वहां से आ रही हैं वो ख्वाजा साद रफी के लिए अच्छी नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब तकरीबन उनका फैसला हो चुका है, वो तो इलेक्शन जीत चुके हैं। यास्मीन राशिद साहबा बहुत टफ टाइम दे रही है नवाज शरीफ साहब को, वहां उनकी मुसीबत पड़ी हुई है। अगर उन्होंने धांधला ना किया और जाली वोट ना भरे बक्सों के अंदर और थैलों के अंदर, तो मियां साहब लाहौर वाला इलेक्शन हार जाएंगे। हैरान कुन तौर पे मरियम नवाज जहां से मेंबर कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ रही हैं, वहां सूरत बहुत पतली है। जमीर अहमद जेडू ये एक वकील हैं और यहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिस हल्के से भी हम गुजर रहे हैं, तो जहां जहां पोलिंग स्टेशन पे देखते हैं इनका वोटर बहुत बड़ी तादाद में निकला, उसने वोट किया।
اسی طرح لاہور میں ٹوٹل 14 نشستیں ہیں، 14 میں سے صرف 4 یا 5 کے اوپر مقابلہ ہے، اور اگر بہت بڑا بھی دھاندلا کیا جائے تو پھر بھی تحریک انصاف 8 نشستیں لاہور سے ضرور جیت سکتی ہے، اور ان کو جیت جانی چاہیے، دھاندلے کے باوجود جیت جانی چاہیے۔ اور جن لوگوں کے تقریباً فیصلہ ہو چکا ہے ان کے انتخابات کا، تو خیبر پختونخوا کی جو نشستوں کی ٹوٹل تعداد ہے وہ 45 ہے۔ اب وہاں پہ کسی جگہ پہ ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا، میری کئی لوگوں سے بات ہوئی، ابھی تک خیبر پختونخوا میں کسی جگہ سے رپورٹ نہیں ہوا کہ کوئی اور پارٹی پی ٹی آئی کے نزدیک بھی آ رہی ہے۔ کسی ایک ضلع میں، ایک تحصیل میں رپورٹ نہیں ہوا، یعنی سوات ملاکنڈ پورا کا پورا کلین سویپ ہے، پشاور صورتحال بالکل یک طرفہ ہے، سوابی اسد کیسر جیت رہے ہیں، لکی مروت وہ شیر افضل مروت کوئی سیٹ نہیں لینے دے رہے کسی کو، ڈی اے خان وہاں علی امین گنڈا پور، اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کا علی محمد خان، عاطف خان، یہ بہت عجیب اور یک طرفہ الیکشن ہے۔ خیبر پختونخوا میں تو اگر 5 سیٹیں بھی لے جائیں یا 7 سیٹیں بھی لے جائیں تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا دھاندلا بھی کر لیں تو پی ٹی آئی پھر بھی 45 میں سے 35 سے اوپر سیٹیں جیت سکتی ہے یا 35 جیت سکتی ہے۔ تو یہ تو ہے خیبر پختونخوا۔ پنجاب میں 141 سیٹیں جو سرویز آئے تھے اور جن کے اندر لوگ بات بتا رہے تھے، اور جو سینئر جرنلسٹ ہیں ان لوگوں نے سرویز کیے، خاص طور پہ حبیب اکرم صاحب پہ میں رضائی کرتا ہوں، تو اس میں تو ایسا لگ رہا تھا پنجاب میں 100 سے اوپر سیٹیں پی ٹی آئی جیت سکتی ہے، لیکن اگر بدترین دھاندلی بھی ہونا تو پی ٹی آئی کو محدود نہیں کیا جا سکتا اس سے زیادہ کہ ان کو 80 سے بھی نیچے لے جائیں، یعنی وہ بڑی تگڑی پارٹی کے طور پہ سامنے آئی ہے۔ جس طرح لوگوں نے ووٹ ڈالے، اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگ اپنے ووٹ کا پہرا کیسے دیتے ہیں۔ ووٹ تو ڈال دیے لوگوں نے، اب وہاں پہ پہرا دیں، سارا دن وہاں پہ بیٹھیں، جب گنتی ہو تو گنتی کروائیں، فارم 45 لیں، اس کے بعد آر او کے دفتر میں جائیں اور اپنا نتیجہ لے کر اناؤنس کروائیں، تو پھر تو یہ ساری ایفرٹ جو آج ہوئی ہے یہ کنورٹ ہو سکتی ہے جیت کے اندر، اور اس کو جیت میں کنورٹ کرنا ہی بڑی بات ہے۔ یعنی ابھی تک تقریباً 4 بج رہے ہیں جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، 2 گھنٹے کی پولنگ باقی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کو 1 گھنٹہ ایکسٹینڈ کر دیا جائے کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ لیٹ شروع ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں بھی 2-2.5 گھنٹے ووٹنگ کا ٹائم ہے، یہ 2-2.5 گھنٹے کی ووٹنگ کے بعد پھر گنتی شروع ہو جائے گی، تو اصل ٹائم شروع ہوگا گنتی کے بعد۔ لوگوں نے پہلا اور بڑا امتحان پاس کر لیا، لوگ باہر نکل آئے، خوف کے بت توڑ دیے، انہوں نے ووٹ ڈال دیے۔ دوسرا امتحان پولنگ ایجنٹس کا اور پارٹی کے ورکرز کا اور ان لوگوں کا ہے جو کمیٹڈ ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ، وہ لوگ کھڑے ہو کر وہاں سے نتیجہ لے کر جائیں۔ اور تیسرا اہم امتحان آر او کے دفتر کے باہر پرامن طریقے سے بیٹھ کر اپنا نتیجہ حاصل کریں، یہ اب باقی رہ گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کراچی میں حیران کن حد تک، ابھی امیر عباس بتا رہے تھے، انہوں نے کہا جی کہ میں نے تو کبھی ایسے دیکھا ہی نہیں اور سنا ہی نہیں، یعنی تمام بندوبست، تمام دھاندلے کے باوجود جس طرح لوگ نکل آئے ہیں یہ تو حیران کن حد تک ہے، اور یہ کراچی کی صورتحال ہے۔ اب کراچی کی نشستیں بھی بہت زیادہ ہیں اور پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں، بہت بڑا دھاندلا بھی ہو تو یہ کراچی سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار حکومت بنانے کی پوزیشن میں بڑے آرام سے آ سکتے ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہوگا کہ ان کی جو مخصوص نشستیں ہیں ان کے اوپر کوئی نہ کوئی عدالت جانا پڑے گا، وہاں سے کوئی فیصلہ لینا پڑے گا، اور دیگر کچھ ایشوز ہوں گے آئینی اور قانونی ایشوز، ان کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ یہ بات کی باتیں ہیں، لیکن عمران خان کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار بہت آگے چل رہے ہیں۔ زرتاج گل وزیر اور جو عامر ڈوگر ہیں انہوں نے تو تقریباً اپنا میدان مار لیا، میں آپ کو کلیئرلی کہہ رہا ہوں۔ میجر طاہر صادق صاحب کی صاحبزادی آگے چل رہی ہیں اور بہت اچھا الیکشن جیت رہی ہیں۔ شاہ محمد قریشی صاحب کی بیٹی مہربانو قریشی وہ آگے چل رہی ہیں، جو مجھے اطلاع ملی اب تک وہاں جو میں نے بات کی مختلف لوگوں سے۔ تو کیونکہ یہاں پہ ہمیں ٹیلی فون کی سہولت نہیں ہے، کوئی آدمی جب وہ آتا ہے سگنل ایریا میں تو وہاں پہ ان کو آڈیو میسج چھوڑتے ہیں، اس کا جواب آ جاتا ہے، یا کوئی ان کو ہم میسج چھوڑتے ہیں وہ اس کا جواب دے دیتا ہے، تو چیزیں سمجھ آتی ہے کون آگے چل رہا ہے کون پیچھے چل رہا ہے۔ تو اب تک کی سچویشن کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے وہ کر دکھایا ہے جس کی توقع عمران خان ان سے کر رہے تھے۔ یعنی آج یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا آدمی اتنا کانفیڈنٹ کیوں تھا، اس کو یہ سارا کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ یعنی پاکستان میں شاید یہ چیزیں اداروں کو دکھائی نہیں دیں، شاید یہ چیزیں جو اپوزیشن عمران خان صاحب کی ساری اپوزیشن ہے، کیونکہ ساری پارٹی ایک طرف ہے ایک طرف وہ اکیلے، تو وہ جو عمران خان صاحب کے مخالف سیاسی جماعتیں ان کو بھی یہ منظرنامہ دکھائی نہیں دیا، وہ پریڈکٹ نہیں کر پائے۔ پاکستان میڈیا جو ہے اس کا 90% حصہ جو ہے وہ بھی اس کا اندازہ نہیں لگا پایا، یا ان کی خواہش اس سے مختلف تھی، لیکن جو عمران خان صاحب کا اندازہ اور تخمینہ تھا یہ الیکشن اس کے عین مطابق ہو رہا ہے، اور اتنے بڑے پیمانے پر ووٹنگ ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھی۔
ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ ایسے میں کیونکہ الیکشن کور کر رہا ہوں، الیکشن کے معاملات میں دیکھ رہا ہوں 2002 سے آلموسٹ 2008 والا الیکشن میں نے بطور صحافی فل فلیج کور کیا تھا، 2013 کا الیکشن، 2018 کا الیکشن، آج 2024 کا الیکشن ہے، اس کے علاوہ بہت سارے بلدیاتی انتخابات اور ضمنی انتخابات ہم نے کور کیے ہیں۔ تو میں نے یہ مناظر پہلے اس سے نہ کبھی دیکھے نہ کبھی سنے۔ تو سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم ہے، کراچی میں دھاندلی کی بہت زیادہ رپورٹس آ رہی ہیں، بڑی خوفناک دھاندلی وہاں پہ ہو رہی ہے۔ میجر طاہر صادق صاحب کی جو اپنی سیٹ ہے، ایسا لگتا ہے کیونکہ ضد بازی ہے وہاں پہ اور میجر صاحب کو ہر حال میں ہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں سے پولنگ ایجنٹس ہی باہر نکال دیے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن ایمان طاہر جو ہیں ان کی سیٹ محفوظ ہے۔ اسلام آباد میں رپورٹس جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف فی الحال باقی پارٹیوں سے آگے ہے۔ اور راولپنڈی تو ان پریسیڈنٹ، یعنی جس طرح راولپنڈی نکل کر عمران خان کو ووٹ ڈال رہا ہے، یہ تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا اس وقت، کیونکہ صدیق جان نے وہاں چکر لگایا، کچھ اور صحافیوں نے لگایا، انہوں نے رپورٹ کیا، انہوں نے بتایا، اور وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی بہت پاکستان تحریک انصاف کے لیے خاص طور پہ بڑی حوصلہ افزا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ساری عوام کی ایفرٹ کو جیت کے اندر کنورٹ کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف مزید کتنا زور لگاتی ہے۔ اگلے جو 12 گھنٹے ہیں، کم سے کم 12 سے 14 گھنٹے، وہ اس جماعت کے لیے بڑے اہم ہیں، کیونکہ ان 12 سے 14 گھنٹوں کے اندر 80% رزلٹ آ چکے ہوں گے، اور وہ 80% رزلٹ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان اور پاکستان کے مستقبل کا تعین کریں گے۔ بہرحال جن لوگوں نے یہ سارا ایک پاکستان کے اندر ماحول کریٹ کیا ہوا تھا، یا جنہیں لگ رہا تھا کہ عوام شاید کسی اور طرح سوچ رہی ہے، یہ صرف سوشل میڈیا کے اوپر دکھائی دینے والی پارٹی ہے، آج ان کی غلط فہمیاں کافی حد تک دور ہو جائیں گی اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا پاکستان کی عوام کے ساتھ چلنا ہے یا چند خاندانوں اور ان کے بچوں کے ساتھ چلنا ہے، یعنی قوم کے بچوں کی بات سننی ہے یا سیاسی ایلیٹ کے بچوں کو خوش کرنا ہے۔ اب یہ ڈیسیجن جو ہے یہ آج ہونا چاہیے، کیونکہ لوگوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ لاہور میں نے عملی طور پہ شریف خاندان کے ہاتھ سے آج نکلتا ہوا دیکھا۔ ریحانہ ڈار صاحبہ کے بارے میں اطلاع آ رہی ہے کہ وہ خواجہ آصف کو شکست آلموسٹ دے چکی ہیں۔ اب اگر خواجہ آصف صاحب کا واٹس ایپ چھین لیا جائے ان سے اور وہ نہ چل جائے اور کوئی جادو نہ ہو جائے، تو ریحانہ ڈار صاحبہ بھی اپنا انتخاب جیت چکی ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہوا 2 مرتبہ، پھر ان کا ایک بیٹا ابھی گرفتار بھی ہے، ایک بیٹا غائب بھی رہا، پھر اس کے بیٹے کو 2 مرتبہ دھاندلی سے ہرایا بھی گیا، تو وہ اپنے بیٹے کی 2 شکستوں کا، جہاں پہ ان کو زبردستی ہرایا گیا اور اس کے علاوہ جو بیٹوں کے ساتھ ظلم ہوا اس کا بدلہ وہ ماں آج لے لے گی، ایسا دکھائی دے رہا ہے، اور ایسی خبریں آ رہی ہیں سیالکوٹ سے۔ تو میں آپ کو ساتھ ساتھ رپورٹ کرتا رہتا ہوں۔ میں ذرا ایک شہر کا چکر اپنا مکمل کر لوں ناظرین، اب کچھ پولنگ اسٹیشن آ گئے ہیں، یہاں سے ہم گھومیں گے۔ میں خاص طور پہ ابھی آیا ہوں واپس مریم نواز کے حلقے میں، جہاں سے ان کو امید ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں گی، اور یہاں پہ مہر شرافت ان کے رستے میں ایک رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ صبح سے اب تک اس کو بہت ووٹ پڑ رہے ہیں مہر شرافت کو، اور میں نے بھی اسی حلقے کے اندر اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے، اور میں نے جو کہا تھا نوجوانوں کو، مجھے بڑی خوشی ہے اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں بے شمار ایسے نوجوانوں سے ملا ہوں جو بہت دور دراز علاقوں میں صرف ووٹ ڈالنے کے لیے آئے، اور وہ سسٹم کے ساتھ واپس وہی پرینک کر رہے ہیں جو سسٹم نے ان کے ساتھ مذاق کیا تھا، کہ ان کا ووٹ اٹھا کے دور پھینک دیا کہ یہ تو پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالے گا یا عمران خان کے حمایت یافتہ امیدوار کو ووٹ ڈالے گا، اس لیے کہ یہ ایک نوجوان ہے۔ تو وہ نوجوان نے ثابت کیا کہ وہ دور جا کے بھی ڈال دے گا، وہ آئے اور آ کے انہوں نے ووٹ ڈالا۔ ناظرین سچویشن میں دیکھ لوں، آپ کے ساتھ مزید شیئر کرتا ہوں اور چیزیں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے گراؤنڈ پہ میدان مار لیا ہے۔ اب پیپر کے اوپر وہ اس کو کامیابی میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں اس کے اوپر ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ اب تک اتنے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔